بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 10، پارہ نمبر 3، پارہ رکوع نمبر 10، سورہ رکوع نمبر 2۔ ترجمہ: جو لوگ کافر ہوئے اس دن نہ تو ان کا مال ہی خدا کے عذاب سے ان کو بچا سکے گا اور ان کی اولاد ہی کچھ کام آئے گی اور یہ لوگ آتش جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ مال و اولاد کے نشے میں حق سے استغنا پر وعید اور تہدید۔ قال تعالی ان الذین کفروا لا تغنی عنہم الا الابصار۔ تفسیر ربط: یہ آیتیں بھی نصاراء نجران کے بارے میں نازل ہوئیں۔ دلائل اور براہین سے حق ان پر واضح ہو چکا تھا، مگر مال و دولت کے غرور اور نشہ نے ان کو قبول حق اور قبول ہدایت سے باز رکھا۔ اس لیے ان ارباب غرور کی وعید اور تہدید کے لیے یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ آخرت میں مال اور اولاد کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ اب ان کافروں سے یہ کہہ دیں کہ یہ لوگ عنقریب دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھ سے مغلوب ہوں گے اور قیامت کے دن جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور پھر واقعہ بدر کو ان کی عبرت کے لیے ذکر فرمایا۔ محمد بن اسحاق کی سیرت میں ہے کہ نصاراء نجران کا وفد جب بغرض مناظرہ مدینہ منورہ روانہ ہوا تو راستے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ان کا بڑا عالم ابو حارثہ بن علقمہ خچر پر سوار تھا۔ یکایک خچر کو ٹھوکر لگی اور وہ عالم سواری سے گرا تو اس کے بھائی کرز بن علقمہ کی زبان سے نکلا، تعس الابعد، یعنی ہلاک ہو وہ شخص جس کے ہم پاس جا رہے ہیں۔ اس نے الابعد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیا۔ العیاذ باللہ۔ ابو حارثہ نے کہا، بلکہ تو ہلاک ہو، کیا تو ایسے شخص کی شان میں نازیبہ الفاظ کہتا ہے جو رسولوں میں سے ہے؟ تحقیق بلا شبہ آپ وہی نبی ہیں جن کے عیسیٰ بن مریم نے بشارت دی ہے اور جن کا تذکرہ توریت میں ہے، اور خدا کی قسم یہ وہی نبی ہیں جن کے آخری زمانے میں ظہور کے ہم سب منتظر ہیں۔ اس پر ابو حارثہ کے بھائی کرز نے کہا کہ جب تم کو ان کی نبوت اور رسالت کا اس درجہ علم اور یقین ہے تو پھر ایمان لانے سے کیا چیز مانے ہے؟ ابو حارثہ نے جواب دیا کہ ہم ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ ان عیسائی بادشاہوں نے جو بے شمار اموال ہم کو دے رکھے ہیں اور ہمارا اعزاز و کرام کرتے ہیں، اگر ہم آپ پر ایمان لائیں گے تو یہ سب ہم سے چھین لیں گے۔ یہ کلمہ کرز کے دل میں اتر گیا اور یہ کہا کہ خدا کی قسم جب تک مدینہ پہنچ کر ایمان نہ لے آؤں گا اس وقت تک آرام سے نہ بیٹھوں گا۔ اور کرز اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوا۔ اونٹنی کو تیز کیا اور بطور جزیہ پڑھتا جاتا تھا، علیک تغدو قلقا وزینوہا معترضن فی بطنہا جنینہا۔ آپ ہی کی طرف یہ اونٹنی چل رہی ہے، درحال کہ اس کا تنگ حرکت کر رہا ہے، اس کے پیٹ میں اس کا جنی حرکت کر رہا ہے۔ اب اس اونٹنی کا عینی اس کے سوار دین نصارہ کے دین کے خلاف ہے، یہاں تک کہ کرز وفد سے پہلے مدینہ منورہ پہنچ گیا اور مشرف باسلام ہوا اور وفد بعد میں پہنچا۔ طبقات ابن سعد صفحہ نمبر 108 جلد نمبر 1 و وروز الانف صفحہ نمبر 45 جلد نمبر 4۔ ترجمہ کرز بن علقمہ اور مشرف باسلام ہونے کے بعد کرز نے حج بھی کیا۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہ آیتیں اسی وفد کے بارے میں نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں انہی لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ جس مال کے لالچ میں تم نے ایمان سے
روگردانی کی ہے وہ قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئے گا، اور جس سلاطین اور امراء پر تم کو بھروسہ ہے وہ عنقریب مسلمانوں کے ہاتھوں سے مقہور اور مغلوب ہوں گے، اور تمہارا تو ذکر ہی کیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق جن لوگوں نے کفر اور انکار کی راہ اختیار کی اللہ کے مقابلے میں، ان کے مال اور ان کی اولاد جس پر ان کو ناز اور فخر ہے ہرگز کچھ بھی کام نہ آئیں گے، البتہ مسلمانوں کے مال اور اولاد آخرت میں کام آئیں گے، اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنے مال خدا کی راہ میں خرچ کیے اور اولاد کو اللہ کی عبادت اور دین کی تعلیم میں لگایا، اور ایسے کافر تو مال اور اولاد کے دوزخ کا ایندھن ہوں گے، اور ان کا حال اور مال تو فرعونیوں جیسا ہے کہ جس طرح دنیا میں فرعونیوں کو ان کے مال اور اولاد ان کو اللہ کے قہر سے نہ بچا سکے، ان کی بھی ایسی گت بنے گی اور کچھ کام نہ آئے گا، اور جس طرح ان سے پہلے لوگوں نے یعنی قوم عاد اور قوم سمود اور قوم لوط نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پس اللہ نے ان کو ان کے جرائم کے بنا پر پکڑا اور ہلاک کیا، ان کا سارا مال و متاع اور اولاد دھری رہ گئی۔ اگر تم نے حق کو قبول نہ کیا تو سمجھ لو کہ تمہارا بھی یہی انجام ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے جس کے مقابلے میں مال اور اولاد کچھ کام نہیں دیتا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں سے جو اپنے مال و دولت اور قوت اور کثرت پر نازاں ہیں یہ کہہ دیجئے کہ تم عنقریب اسی دار دنیا میں ہمارے دوستوں کے ہاتھ سے مغلوب اور مقہور ہوگے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر جلا وطن کیے جائیں گے اور خیبر اور مکہ فتح ہوگا۔ یہ ذلتیں تو ان منکرین کو دنیا میں پہنچے گی، اور آخرت کی بابت یہ فرما دیجئے کہ تم جہنم کی طرف جانوروں کی طرح ہانکے جاؤ گے، اور دوزخ بہت ہی بڑا ٹھکانہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ چونکہ کفار اپنے مال اور اولاد یعنی قوت اور کثرت اور ثروت پر نازا تھے، اور یہ کہتے تھے کہ نحن اکثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبین، اور یہ خیال کرتے تھے کہ دنیا کی طرح آخرت میں بھی مال اور اولاد کام آئیں گے، کما قال تعالی حکایت عنہم افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان آیات میں متنبع فرمایا کہ مال و دولت صرف آخرت ہی میں بے سود نہ ہوگی بلکہ بسا اوقات وہ دنیا میں بھی بے سود اور کارآمد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جس کو غلبہ دینا چاہتے ہیں اس کے مقابلے میں ساری قوت اور ثروت اور کثرت دھری رہ جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی چند روز کے بعد وہ حرف بحرف پوری ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھ سے بنو قریظہ اور بنو نذیر کو مقہور اور مغلوب کیا، اور خیبر اور مکہ انہی فقراء مسلمین کے ہاتھوں پر فتح ہوا جن کو یہ حقیر سمجھتے تھے۔ ذکر استشہاد برائے دفع استبعاد۔ حق جل شانہ نے جب گزشتہ آیت قل للذین کفروا ستغلبون میں مسلمانوں کے غلبہ کی خبر دی تو منافقین نے اس کو مستبعد سمجھا، تو اللہ نے ان کے استبعاد دفع کرنے کے لیے بطور استشہاد واقعہ بدر کو مذکور فرمایا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ تحقیق تمہارے لیے دو جماعتوں کے بارے میں ایک عبرت اور عجیب نمونہ قدرت ہے کہ جو باہم ایک دوسرے سے لڑیں، اور معرکہ اور لڑائی میں ایک جماعت تو وہ تھی کہ جو خدا کی راہ میں لڑتی تھی، یعنی مسلمانوں کی جماعت تھی جن کی تعداد 313 تھی اور بے سر و سامان تھی، اور دوسری جماعت کافروں کی تھی جن کی تعداد 950 تھی جو جنگی ساز و سامان سے لیس تھی، جس کو اپنی قوت اور شوکت اور کثرت اور ثروت پر ناز تھا۔ بدر کے میدان میں دونوں جماعتوں کا مقابلہ ہوا۔ عین مقابلہ اور مقاتلہ کے وقت یہ کافر کھلی آنکھوں سے مسلمانوں کو اپنے سے دو چند دیکھتے تھے، یعنی دو گنا دیکھتے تھے، یعنی مسلمان کافروں کو دو چند تقریباً 2000 دکھائی دیتے تھے، جس سے کافروں کے دل مرعوب اور خوف زدہ ہو گئے، اور یہ اس طرح کا دیکھنا صریح اور کھلی آنکھوں سے تھا، کوئی خواب و خیال نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ قلیل کو کثیر اور کثیر کو قلیل، یعنی تھوڑے کو زیادہ اور زیادہ کو تھوڑا کر دکھلائے۔ حق تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے احوال کو ایک کے دو دکھاتا ہے۔ یہ کوئی کذب یعنی جھوٹ اور دروغ نہیں بلکہ اس کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ جس طرح خوردبین اور دوربین سے چھوٹی چیز بڑی نظر آنے لگتی ہے تو یہ جھوٹ نہیں بلکہ کاریگری اور صنعت کا کمال ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگ جو بعد میں مشرف اسلام ہوئے انہوں نے یہ بیان کیا کہ مسلمان ہم کو تعداد میں بہت نظر آئے۔ اسی طرح سمجھو کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اپنے دشمنوں کو وقتی طور پر 2 درجہ کا بھینگا بنا دے کہ بجائے کہ ایک کے 3 نظر آنے لگے تو یہ کوئی کذب یعنی جھوٹ اور دروغ نہیں بلکہ اس کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے۔ فائدہ:
لڑائی شروع ہونے سے پہلے مسلمان کافروں کی نظر میں تھوڑے دکھلائی دیتے تھے، جیسا کہ سورہ انفال میں ہے، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، یعنی اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تم کو کافروں کی نظر میں تھوڑا کر کے دکھلاتا تھا، لیکن جب اس کے بعد گھماسان کی لڑائی شروع ہوئی تو کافر مسلمانوں کو خود اپنے سے بھی دو چند یعنی دو گنا دیکھنے لگے۔ بس اس آیت میں عین جنگ کے وقت کا ذکر ہے اور سورہ انفال میں جنگ چھیڑنے سے پہلے کا ذکر تھا، لہٰذا دونوں آیتوں میں کوئی تعارض اور تناقض نہیں رہا، اور اللہ تعالیٰ اپنی امداد سے جس کو چاہتے ہیں قوت دیتے ہیں، اور فتح اور غلبہ کا اصل مدار تائید خداوندی پر ہے۔ تائید خداوندی کے مقابلے میں کوئی طاقت اور قوت غالب نہیں آ سکتی، جیسا کہ تم نے بدر کے معرکے میں اس کا مشاہدہ کر لیا۔ تحقیق اس بدر کے واقعے میں آنکھ والوں کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت ہے کہ کس طرح ایک کمزور اور بے سر و سامان گروہ ایک پوری قوت اور شوکت والی گروہ پر غالب آ گیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ تائید خداوندی اور امداد غیبی مسلمانوں کے ساتھ تھی اور خدا کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے تم کو چاہیے کہ تم اپنے مال و دولت کے غرور سے تائب ہو کر اس جماعت میں داخل ہو جاؤ کہ جن کے ساتھ تائید خداوندی ہے۔ فائدہ: آیت یرونہم مثلیہم کی تفسیر میں مفسرین کے اقوال مختلف ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یرون کے ضمیر فاعل فا کا کافرہ کی طرف راجع ہے جو قریب ہے، اور ہم کی ضمیر مفعول مسلمانوں کی طرف راجع ہے، اور مثلیہم کی ضمیر مجرور کافروں کی طرف راجع ہے، یعنی کافروں کا گروہ مسلمانوں کو اپنے دو چند دیکھتا تھا۔ تفسیر میں ہم نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یرون لیکن مثلیہم کی ضمیر مجرور بجائے کافروں کے مسلمان کی طرف راجع ہو، اور معنی یہ ہو کہ کافر مسلمانوں کے اعتبار سے جو دو چند دیکھتے تھے، یعنی مسلمان کافروں کی نظر میں بجائے 313 کے 626 دکھائی دیتے تھے۔ مقصود یہ تھا کہ کافر جب مسلمانوں کی ایک عظیم تعداد دیکھیں گے تو مرعوب ہو جائیں گے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یرون کی ضمیر فاعل مسلمانوں کی طرف راجع ہو، اور ہم کی ضمیر مفعول کافرون کی طرف راجع ہو، اور مثلیہم کی ضمیر مجرور مسلمانوں کی طرف راجع ہو۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ مسلمان کافروں کو اپنے سے دو چند دیکھتے تھے، یعنی کافر مسلمانوں کی نظر میں 626 دکھائی دیے۔ کفار اگرچہ فی الواقع مسلمانوں سے چند یعنی 3 گنا تھے، مگر مسلمان ان کو اپنے سے صرف 2 چند دیکھتے تھے اور سمجھتے تھے، کیونکہ بہادر اور جری طبیعتیں اپنے سے 2 چند سے مقابلہ کرنے کو معمولی بات سمجھتے ہیں، لیکن 2 چند سے زیادہ کا مقابلہ باعث تشویش اور پریشانی ہوتا ہے۔ چوتھا قول، اور یہ در حقیقت قول نہیں بلکہ محض احتمال ہے، وہ یہ کہ یرون کی ضمیر فاعل مسلمانوں کی طرف راجع ہو، اور ہم اور مثلیہم کی دونوں ضمیریں کافروں کی طرف راجع ہوں، اور معنی یہ ہو کہ مسلمان کافروں کو کافروں سے 2 چند دیکھتے تھے، یعنی کافر مسلمانوں کو تقریباً 2000 دکھائی دیتے تھے۔ اور اس قول کا کوئی قائل نہیں، محض احتمال عقلی ہے جو غیر معقول بھی ہے، کہ اس لیے کہ جب مسلمان کافروں کو 2000 کی تعداد میں دیکھیں گے تو طبعی طور پر مرعوب ہو جائیں گے۔ تفصیل کے لیے تفسیر کبیر کی مراجعت کریں۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب۔ ان کا حال بھی فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا سا ہوگا جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی، تو خدا نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب عذاب میں پکڑ لیا تھا، اور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں سے کہہ دو کہ تم یعنی دنیا میں بھی عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بری جگہ ہے۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ صدق اللہ العظیم۔ تمہارے لیے 2 گروہوں میں جنگ بدر کے دن آپس میں بھڑ گئے۔ قدرت خدا کی عظیم الشان نشانی تھی۔ ایک گروہ مسلمانوں کا تھا، وہ خدا کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، ان کو اپنی آنکھوں سے دوگنا مشاہدہ کر رہا تھا، اور خدا اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ جو اہل بصارت ہیں ان کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔